पाकिस्तान में बहुत सालों तक एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी चलती रही कि ईरान और इसराइल ये दोनों ममालिक एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मुल्क के ऊपर कोई शील्ड है जिसने इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, मतलब उनके ऊपर कोई मिसाइल या रॉकेट गिर ही नहीं सकता, अगर जाएगा तो हवा में ऑटोमेटिकली फट जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मिथ है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए हुए हैं। पहला है उनका बड़ा मशहूर आयरन डोम, दूसरा है डेविड स्लिंग और तीसरा है एरो सिस्टम। बिल्डिंग्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई हैं, बल्कि बिल्डिंग्स वैसे ही हुई हैं जैसे इसराइल ने गाज़ा में की हैं, उसी तरह का व्यू चंद बिल्डिंग्स पेश कर रही हैं इसराइल में। तो ये जो मिथ टूटी है ये भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत सालों तक एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी चलती रही कि ईरान और इसराइल ये दोनों ममालिक एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और इस सिलसिले में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई गई जो कि यूट्यूब पर भी बाकायदा डाली गई, और मैंने ख़ुद ये डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हुई हैं। इन डॉक्यूमेंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ डॉट्स को जोड़ा गया था, और एक जो मेन पॉइंट उठाया गया था वो ये था कि चूँकि इसराइल ने कभी डायरेक्ट ईरान पर हमला नहीं किया, इसीलिए ये दोनों सिर्फ दुनिया को दिखाते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन हैं, और असल में ये दोनों दोस्त हैं आपस में। ये थी वो कॉन्स्पायरेसी थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सालों तक पाकिस्तान में चलती रही। उसके बाद फिर यूँ हुआ कि जब ये कासम सुलेमानी साहब शहीद हुए तो ये जो थ्योरी थी ना, ये फिर जिसे कहते हैं ना, वो बिखर गई। और अभी जो इसराइल ने हमला किया है ईरान पर, उसके बाद तो इस कॉन्स्पायरेसी थ्योरी का वैसे ही जनाजा निकल गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मतलब थ्योरी क्यों लाई गई मार्केट में। उसकी बड़ी वजह थी मुसलमानों को डिवाइड करना, क्योंकि जो ईरान है ये एक शिया मेजॉरिटी मुल्क है। दुनिया में चंद एक ममालिक ही ऐसे हैं जो कि शिया मेजॉरिटी मुल्क हैं, जिनमें ईरान, इराक और आज़रबाईजान सर फहरिस्त हैं। इन तीनों के अलावा जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो सुन्नी मेजॉरिटी ममालिक हैं। तो ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी सिर्फ इसलिए मार्केट में लाई गई कि ये मुसलमानों को सुन्नी और शिया की बुनियाद पे डिवाइड किया जाए। तो खैर, अभी जैसे मैंने कहा कि जो हमले हुए हैं ईरान पर, उसके बाद तो इस कॉन्स्पायरेसी थ्योरी का जनाजा निकल गया है। वो कैसे? देखें, इसराइल की तरफ से ईरान में 2 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। उसके बाद ईरान के जो 4 बड़े हेड्स थे उनको मतलब शहीद कर दिया गया इसराइल की तरफ से, जिनमें उनके जो सारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके जो हेड थे मोहम्मद बगैरी, उनकी शहादत हुई है। ईरान में एक जो फोर्सेस हैं उनमें से एक फ़ोर्स का नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो हेड थे हुसैन सलामी, उनकी शहादत हुई है। उसके बाद अली शाम खानी जो कि एडवाइज़र थे अली ख़ामनाई साहब के, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी शहादत हुई है। तो मतलब ये इतना बड़ा हमला हुआ है, आप खुद सोचें कि अगर एक मुल्क किसी दूसरे ऐसे मुल्क के जो सारी आर्म्ड फोर्सेस के हेड को निशाना बनाए, और वो भी कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं, ईरान जैसा मुल्क जिनकी 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल हैं, यानी 5 लाख से ज़्यादा उनकी आर्मी बनती है ओवरऑल। इतने बड़े मुल्क के आर्मी चीफ को अगर एक मुल्क निशाना बनाए तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों मुल्क आपस में दुश्मन नहीं हैं। तो इस कॉन्स्पायरेसी थ्योरी का तो जनाजा निकल गया, और मुसलमानों को भी अब सोचना चाहिए कि हमको ये डिवाइड एंड रूल की बुनियाद पर एक दूसरे से अलग नहीं होना। अब अगर हम इसके इसराइल के हमले के बारे में बात करें तो देखें, इसराइल के हमले ने हम मुसलमानों को ये सबक दिया है कि दुनिया में सिर्फ वही ममालिक सर्वाइव कर सकेंगे जो टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। इसराइल देखें टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस्ड है कि उन्होंने एग्जैक्ट निशाना बनाया उन मकामात को जहाँ पे ये लोग रहते थे, इनकी रेजिडेंशियल एरियाज़ को भी निशाना बनाया। ये जो सारे हेड्स को इन्होंने शहीद किया है ईरान के, यानी कि मोहम्मद बगैरी, उसके अलावा हुसैन सलामी और अली शाम खानी और बाकी अहबाब, और जो साइंटिस्ट हैं उनका भी उनको मालूम था कि ये जो न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं कौन कौन से साइंटिस्ट्स हैं और वो कहाँ रहते हैं ईरान में, उनको भी निशाना बनाया। ये सिर्फ कैसे मुमकिन हुआ है? टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे। तो अब वो दौर नहीं रह गया। दूसरा सबक हमें ये मिलता है टेक्नोलॉजी के बाद, क्वांटिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। अगर क्वांटिटी की बात करें तो मैं अभी लाहौर में बैठ के बात कर रहा हूँ। लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है, और सबसे बड़ा शहर भी नहीं है, दूसरे नंबर पे बड़ा शहर है। और इसराइल इतना छोटा है कि ये लाहौर से भी छोटा मुल्क है, यानी कि लाहौर शहर अकेले की आबादी है 1.5 करोड़, और इसराइल की आबादी है तकरीबन 1 करोड़ के लगभग। तो इससे हमें क्या सबक दूसरा मिला इसराइल के हमले से,
کہ کوالٹی آف پیپل میٹر کرتی ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو کوالٹی کے لحاظ سے بہتر بنانا ہے، نہ کہ ہم زیادہ آبادی پیدا کیے جائیں. جیسے کہ ہمارے ہاں یہ متھ ہے کہ نہیں جی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھانی چاہیے، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امپروو بنانا ہے کوالٹی کے حساب سے، ٹیکنالوجی پہ لانا ہے، ان کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، روزگار دینا ہے، ٹیکنالوجی سے آشنا کروانا ہے. یہ دوسرا سبق ہے جو اسرائیل کا حملہ ہمیں دیتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں دیکھیں ایران کا، کہ ایران کا رسپانس کیسا تھا اور کیا وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے ہیں. ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ ایران اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا. اس کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ یہ ایران کا فیلئر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے. انہیں بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ان کی ہاسٹیلٹی اسرائیل جیسے ملک سے ہے تو پھر ان کو کیسے سیو کرنا ہے اپنے ملک کو اور اپنے ملک کے امپورٹنٹ لوگوں کو. یعنی ان سائنسدانوں کو ایران نے کیسے سیو کرنا ہے کہ جو ان کے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایران کا فیلئر ہے، تو جی ہاں یہ ایران کا بہت بڑا فیلئر ہے. دوسرے نمبر پہ کہ اس فیلئر کے بعد پھر ایران نے رسپونڈ کیسا کیا، تو ایران نے رسپونڈ زبردست کیا. یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قوم ہے، وہ متحد ہیں ایران والے لوگ. تو انہوں نے جو پھر ریٹیلیٹ کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اس کی بھی تعریف کرنی پڑے گی. وہ کیسے دیکھیں ایک ایسا ملک جس کے تینوں جو سروسز چیفز ہیں ان کی شہادت ہو چکی ہے، اس کے بعد ان کا اتنا اچھا جواب دینا، اور اسرائیل جیسے ملک کو جس کے بارے میں یہ متھ ہے کہ ان کے اوپر کوئی میزائل گر ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ جو متھ ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. اسرائیل کے بارے میں یہ متھ بنی ہوئی تھی، ہم جیسے لوگ اور میرے جیسے باقی لوگ یہ سمجھتے ہوتے تھے کہ شاید ان کے ملک کے اوپر کوئی شیلڈ ہے جس نے اسرائیل کو تحفظ دیا ہوا ہے. مطلب ان کے اوپر کوئی میزائل یا راکٹ گر ہی نہیں سکتا، اگر جائے گا تو ہوا میں آٹومیٹیکلی پھٹ جائے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک متھ ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ ان کے اوپر میزائلز نہ گریں کچھ ایئر ڈیفنس سسٹمز بنائے ہوئے ہیں، جن میں سے 3 بہت اہم ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایئر ڈیفنس سسٹمز، پہلا ہے ان کا بڑا مشہور آئرن ڈوم، دوسرا ہے ڈیوڈ سلنگ، اور تیسرا ہے ایرو سسٹم. اب سب سے زیادہ یہ جو مشہور ہے نا اپنا آئرن ڈوم، یہ تو ایران کے میزائلز کو روکنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. آئرن ڈوم کا کام ہے صرف شارٹ رینج میزائلز اور راکٹس کو روکنا، اور جو میڈیم رینج میزائلز کو روکنے کے لیے اسرائیل نے بنایا ہے اس کا نام ہے ڈیوڈ سلنگ، اور جو لانگ رینج کے میزائلز کو روکنے کے لیے بنایا ہے اس کا نام ہے ایرو سسٹم. تو بیسیکلی ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم ایسے 2 ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں جو کہ اسرائیل نے بنائے ہیں ایران کے میزائلز کو روکنے کے لیے. آئرن ڈوم نہیں ہے، آئرن ڈوم انہوں نے بنایا جو ایران کی پراکسیز ہیں جیسے کہ حماس ہے، جیسے کہ حزب اللہ ہے، ادھر سے آنے والے راکٹس کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ فریکوینٹ راکٹس فائر کیے جاتے تھے ہسٹوریکلی پچھلے سالوں میں حماس کی طرف سے بھی اور حزب اللہ کی طرف سے بھی، جو لبنان میں بیٹھا ہوا ہے، اور حماس جو کہ غزہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو روکنے کے لیے تھا یہ آئرن ڈوم سسٹم. ایران کے حملوں کو روکنے کے لیے کبھی بھی نہیں تھا آئرن ڈوم سسٹم، بلکہ یہ تو باقی 2 تھے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے. پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں. ان کے کام کے حوالے سے بھی لوگوں کو ایک متھ ہے کہ بس یہ انہوں نے ایسے انسٹال کر دیے ہیں اور کوئی بھی میزائل آئے گا تو آٹومیٹیکلی یہ اسے ہوا میں ڈسٹرائے کر دیں گے. تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جو میزائل کسی بھی ملک کی طرف سے اسرائیل کی طرف آئے گا، ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ صرف اسے ڈیٹیکٹ کریں گے، اور اسے ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ایک اپنی طرف سے میزائل چھوڑیں گے. تو ان کی طرف سے چھوڑا ہوا میزائل اس آنے والے میزائل کو ہٹ کرے گا اور وہ میزائل ہوا میں ڈسٹرائے ہو جائے گا. تو یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں، کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے کہ بس جو بھی میزائل آئے گا وہ آٹومیٹیکلی جیسے ہی ایئر اسپیس میں آئے گا، ہوا میں آئے گا، اسرائیل کے ملک کی حدود میں داخل ہوگا تو پھٹ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو سارا میں نے آپ کا وقت لیا ہے یہ بتانے کے لیے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو، وہ صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے لیا ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر ایران اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کر لے، یا ایران اس طرح کی ٹیکنالوجی لے لے چائنا سے جیسی پاکستان کو ملی تھی جب انڈیا کے ساتھ کنفلکٹ ہوا تھا پاکستان کا، تو ایران اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے. کیونکہ ابھی ایران کی ٹیکنالوجی اچھی ہے، بہت بری نہیں ہے، لیکن اتنی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے جیسے چائنا کی ٹیکنالوجی تھی. کیونکہ چائنا کی ٹیکنالوجی کی تو پھر پورے ویسٹ میں بہت زیادہ تعریف کی گئی نا جب پاکستان اور انڈیا کا کنفلکٹ ہوا تھا. تو اگر اس طرح کی ٹیکنالوجی لے آئے نا ایران جیسی چائنا کی ٹیکنالوجی تھی تو پھر تو کمال ہو جائے. کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے باوجود انہوں نے تل اویو کو ہٹ کیا ہے. تل اویو اسرائیل کا وہ شہر ہے جو کہ ایک تو ان کا انڈسٹریل ہب ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ جوز سب سے زیادہ رہتے ہیں. صہیونی یعنی یہودی
سب سے زیادہ تل اویو میں رہتے ہیں، وہاں پہ مسلم پاپولیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ایران نے ہٹ کسے کیا ہے؟ تل اویو کو، حالانکہ انہوں نے سب سے زیادہ پروٹیکٹ بھی تل اویو کو ہی کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام ہوئے ہیں اور وہ سارے میزائلز کو نہیں روک سکے۔ کئی سارے میزائلز جا کے تل اویو میں لگے ہیں، تل اویو میں روڈز کے درمیان کھڈے پڑے ہونے کی فوٹیجز آئی ہیں، اس کے علاوہ بلڈنگز پوری طرح سے ڈسٹرائے ہوئی ہیں، بلکہ بلڈنگز ویسے ہی ہوئی ہیں جیسے اسرائیل نے غزہ میں کی ہیں، اسی طرح کا ویو چند بلڈنگز پیش کر رہی ہیں اسرائیل میں۔ تو یہ جو متھ ٹوٹی ہے یہ بھی بہت اچھا ہوا ہے۔ تو اس سے بھی یہ سبق ملا ہے کہ کوئی بھی ملک جس کی ٹیکنالوجی اچھی ہے، اگر وہ اسرائیل کو نشانہ بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے، اس کے باوجود کہ امریکہ اور برٹن اور باقی یورپین ممالک بھی ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ایرانی میزائلز جا کے کہاں پہ لگے ہیں؟ تل اویو میں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں ایران کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔